السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، اقلیتوں کے لیے چلائے جانے والے منصوبے پر تیزی سے کام ہو، کہا نتیش کمار نے۔ اقلیتوں کے لیے چلائے جا رہے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کی صدارت میں منعقد میٹنگ میں افسران کو وزیر اعلیٰ نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہر ضلع میں وقف بورڈ کی ایک عمارت تعمیر کرنے کے لیے جلد سے جلد کام شروع کریں۔ وقف بورڈ اس کے لیے زمین مہیا کرائے گا۔ تمام اضلاع میں اقلیتی طلباء و طالبات کے لیے رہائشی اسکول تعمیر کرانے کے لیے تیزی سے کام کیا جائے۔ مدرسوں کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو مل جل کر کوششیں کرنی ہوگی۔ مدرسوں کی تجدید کاری کے لیے بھی کام کیا جائے گا۔ انجمن اسلامیہ کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ تو پوری خبر دوستوں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتلائیں گے کہ کیا کیا باتیں کہی ہیں نتیش کمار نے، اپنے افسران کو کیا کیا ہدایتیں دی ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے، تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں پوری خبر کیا ہے۔ ایک انیہ مارگ واقع سنواد حال میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اقلیتوں کے لیے چلائے جا رہے منصوبوں کے تعلق سے جائزہ میٹنگ کی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری عامر سبحانی نے اپنے پریزنٹیشن میں محکمہ کے منصوبوں اور ان پر ہونے والے سالانہ اخراجات کی معلومات فراہم کرائیں۔ گزشتہ میٹنگ کی کارروائی رپورٹ کے علاوہ بہار ریاستی اقلیتی مالی کارپوریشن کی موجودہ رقم کو بڑھا کر 80 کروڑ کرنا، کوچنگ منصوبہ کو مضبوط اور اس کی توسیع کرنا، متعلقہ خواتین کے معاشی استحکام کے لیے 25,000 روپے رقم کی تقسیم کے متعلق بھی معلومات دی گئی ہیں۔ پریزنٹیشن میں اقلیتی روزگار قرض منصوبہ، بہار ریاستی اقلیتی مالی کارپوریشن کی مضبوطی، وقف بورڈ سے متعلق اہم ورک منصوبہ، وظیفہ منصوبہ، ہر ضلع میں طلباء و طالبات کے لیے اقلیتی رہائشی اسکول منصوبہ، ریاست کے غیر سرکاری منظور شدہ مدرسوں کے بارے میں تفصیلی معلومات دی گئی ہیں۔ پریزنٹیشن کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اقلیتوں کے لیے جو منصوبے چلائے جا رہے ہیں ان پر تیزی سے کام ہو اور اس کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک ضلع میں وقف بورڈ کی ایک عمارت تعمیر کرانے کے لیے جلد سے جلد کام شروع کریں۔ وقف بورڈ اس کے لیے اپنی زمین مہیا کرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع میں اقلیتی طلباء و طالبات کے لیے رہائشی اسکول تعمیر کرانے کے لیے تیزی سے کام کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس کے لیے سائٹ وزٹ کرائیں اور حساسیت کی بنیاد پر مقام کا انتخاب کریں۔ ہاسٹل کے چاروں طرف مضبوط اور اونچی چہار دیواری تعمیر کرائیں۔ عمارت کا ڈیزائن خوبصورت ہو۔ طلباء و طالبات کی رہائش کے درمیان اسٹاف کی رہائش بھی بنائی جائے۔ طلباء و طالبات کے لیے کھیل میدان کا بھی انتظام رہے۔ اساتذہ اور اسٹاف کی تقرری بھی وقت پر ہو تاکہ رہائشی اسکول کی تعمیر ہوتے ہی تدریسی کام ہو سکے۔ یہاں طلبات کو بہتر سہولیت ملے جس سے مثالی رہائشی اسکول کی شکل میں قائم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسوں کی تجدید کاری کے لیے بھی کام کیا جائے گا۔ مدرسوں کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو مل جل کر کوشش کرنی ہوگی۔ مدرسوں میں بنیادی چیزیں رہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو روزگار کے لیے جو قرض مہیا کرایا جا رہا ہے اس میں بھی ٹھیک سے سروے کرایا جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ جو قرض دیا جا رہا ہے اس سے کس طرح کا روزگار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرض کی ادائیگی بڑھے اور اس کا بہتر استعمال ہو، اس کے لیے لوگوں کو آمادہ بھی کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کثیر المقاصد انجمن اسلامیہ کی عمارت کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے مکمل ہو۔ ہاسٹل سبسڈی منصوبہ کے تحت طلباء کو وظیفہ رقم اور غلہ کی تقسیم وقت پر ہو۔ کوچنگ پروگرام کے لیے اہل افراد کی طلباء کو پڑھائیں تاکہ بہتر نتائج آئیں۔ متعلقہ خواتین کی سروے کرا لیں اور تمام ضرورت مندوں کو مالی سہولیات مہیا کرائیں۔ اس موقع پر اقلیتی فلاح و بہبود کے وزیر خورشید عرف فیروز احمد اور دیگر لوگ وہاں پہ موجود تھے جہاں پہ یہ ساری باتیں کہیں۔ وہیں پہ مدرسہ بورڈ کے چیئرمین عبدالقیوم انصاری
समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तो दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार ने बिहार के जो अक़लियती तबका है मुसलमानों को याद सताने लगी है, क्योंकि इंतखाब करीब है। ऐसे में मुसलमानों को लुभाने के लिए मदरसा और दीगर फंड के जरिए से मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर 12,000 ग्रीस पास उर्दू मुतअस्सिरीन उम्मीदवारों का मामला तकरीबन 7 सालों से लटका हुआ है, लेकिन उस पर नीतीश कुमार को नजर नहीं पड़ रही है। अफसरों और बोर्ड का चक्कर लगा कर जो तलबा हैं वो काफी परेशान हो चुके हैं। HRD मंत्रालय को पत्र लिखे हुए तकरीबन 8 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। और उसको देखते हुए 30 सितंबर 2019 को उर्दू ग्रेस पास अभ्यर्थियों ने एक महारैली धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार उन अभ्यर्थियों के दर्द आवाज़ को नहीं सुनते हैं तो आने वाले इलेक्शन में उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।